عالمین ہیں، اور تیسری یہ ہے کہ میرے نانا اور میرے جد امجد جو ہے وہ محمد مصطفیٰ ہیں، جن کی خصوصیت یہ ہے کہ بلا شک وہ تمام نوع انسان کے سردار ہیں، چاہے انبیاء ہوں، چاہے اولیاء ہوں، چاہے جو بھی خدا کی مخلوق میں شخصیات ہیں، سب کے وہ سردار ہیں۔ فرمایا بابا جان لا ریب فی یا علی، بابا جان میری مادر گرامی خدا اور تمام خلق کے نزدیک آپ کی والدہ سے افضل ہے۔ اب وہ جو اس وقت عرض کیا تھا بابا کی خدمت میں اور نانا کی خدمت میں کہ مجھے نانا کو مجھ سے زیادہ محبت ہے، اس لیے کہ میرا حسب و نسب جو ہے وہ اس کی افضلیت کی وجہ سے، تو اب فرما رہے ہیں کہ ہے بابا لا ریب فی یا علی امی افضل من امک عند اللہ و عند الناس اجمعین۔ ہر آدمی جانتا ہے خدا کے نزدیک بھی اور پوری کائنات کے لوگوں کے نزدیک، تمام مخلوق کے نزدیک آپ کی والدہ سے میری والدہ افضل ہے، اس لیے کہ میری والدہ تو سیدۃ النساء العالمین ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں وجدی خیر من جدک، یقیناً ایسا ہے، فرمایا میرا نانا جو ہے وہ خدا اور خلق خدا کے نزدیک آپ کے نانا سے افضل ہے۔ آپ کے نانا سے افضل نہیں ہے بلکہ پوری کائنات سے، بلکہ تمام انبیاء سے افضل ہے۔ تو رضا فرمایا کہ مجھ میں جو فضیلت پائی جاتی ہے تو پہلی فضیلت یہ ہے کہ میرے بابا علی ہے، دوسری فضیلت یہ ہے کہ میری ماں فاطمہ ہے، تیسری فضیلت یہ ہے کہ میرے نانا رسول خدا ہیں، میری ماں آپ کی ماں سے افضل ہے، میرے نانا جو ہیں وہ آپ کے نانا سے افضل ہے۔ جدی خیر من جدک و افضل عند اللہ و عند الناس اجمعین وانا فی المہد ناغانی جبرائیل۔ سید الشہداء فرماتے ہیں بابا صرف میرے فضائل یہ نہیں ہے کہ میرے بابا آپ ہیں، میرے نانا رسول خدا ہیں، میری ماں فاطمہ زہرا ہیں، صرف فضائل میرے یہی نہیں ہیں، بلکہ فرماتے ہیں کہ میں وہ ہوں جس سے جھولے میں جبرائیل نے باتیں کی، میں وہ ہوں کہ میں ولادت کے بعد جھولے میں تھا، جبرائیل آ کر مجھ سے باتیں کرتے تھے اور اسرافیل نے مجھ سے ملاقات کی۔ رضا اپنی فضیلت بھی ماں باپ اور نانا سے ہٹ کر فرمایا وَأَنَا فِي الْمَهْدِ نَاغَانِي جبرائیل وَتَلْقَانِي اسرافیل یا علی انت عند اللہ افضل وَأَنَا أَفْخَرُ بِالْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ وَالْأَجْدَادِ۔ اب سید الشہداء فرماتے ہیں کہ بابا مجھے زیادہ فخر حاصل ہے کہ میرے آباء و اجداد، میرے امہات اور اجداد جو ہیں ان پر مجھے فخر حاصل ہے، لیکن فرمایا یا علی انت عند اللہ افضل، آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ خدا کے نزدیک مجھ سے افضل ہیں۔ یعنی اگر فضائل کا شمار کیا جائے تو آپ میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ میری ماں، میرا باپ، میرا نانا، میرے آباء و اجداد آپ سے زیادہ، آپ کے آباء و اجداد سے ان میں زیادہ خصوصیات پائی جاتی ہے اور وہ زیادہ افضل ہے، یہ میرا فخر ہے۔ میں جو فخر کر رہا ہوں کہ نانا کو مجھ سے محبت ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میری ماں فاطمہ زہرا ہے، میرے نانا رسول خدا ہیں، میرے بابا آپ علی مرتضیٰ ہیں، لیکن آپ کی یہ خصوصیت ہے، فرماتے ہیں یا علی انت عند اللہ افضل، آپ اللہ کے نزدیک آپ کی فضیلت زیادہ ہے مجھ سے۔ یعنی اگر فضائل کو شمار کیا جائے تو میرے فضائل اور آپ کے فضائل میں بہت فرق ہے۔ آپ اللہ کے نزدیک ساری کائنات میں میرے نانا کے بعد افضل ہے، انت عند اللہ افضل
وَأَنَا أَفْخَرُ بِالْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ وَالْأَجْدَادِ۔ تو جب یہ سید الشہداء نے عرض کی بابا کی خدمت میں، تو مولا کائنات نے دست شفقت آپ کے سر پر پھیرا، فرمایا زادک اللہ شرفا و فخرا و علما و حلما۔ مولا فرماتے ہیں کہ خدا تمہارے شرف، تمہارا فخر اور تمہارا علم و حلم میں اضافہ فرمایا۔ اپنے بیٹے پہ کے سر پہ ہاتھ رکھا، سید الشہداء کے سر پر، فرمایا زادک اللہ شرفا و فخرا و علما و حلما، اور فرمایا وَلَعَنَ اللَّهُ ظَالِمِينَ یا ابا عبداللہ، اے میرے بیٹے خدا کی لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے آپ پر ظلم کیا ہے۔ باپ نے یہ دست شفقت مولا کے اپنے فرزند کے سر پر رکھا۔ تو کسی شاعر نے خوب کہا ہے کہ تجھ سے کروں موازنہ مجھ میں یہ دم نہیں، تجھ سے کروں موازنہ مجھ میں یہ دم نہیں، مولا تیرا حسین بھی کچھ تجھ سے کم نہیں۔ یہ شاعر کا شعر ہے۔ تو اب یہ مفاخرہ جو آپ نے سنا اور میں نے آپ کی خدمت میں باپ اور بیٹے کے درمیان ہے، تو اس کا مقصد قطعاً یہ نہیں تھا کہ کوئی اختلاف تھا مولا کے درمیان اور بیٹے کے درمیان۔ امام حسین کا بچپنا ہے، اپنے بابا اور نانا کے ساتھ جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا جی فخر کرنا، ناز کرنا، یہ کہنا کہ میری فضیلت تو یہ ہے کہ میرے بابا علی ہے، تو اپنے بابا پر فخر کر رہے ہیں، اس عنوان سے کہہ رہے ہیں کہ بابا تیرے بابا میرے بابا جیسے نہیں تھے، میری ماں آپ کی ماں سے افضل تھی، میرے نانا آپ سے افضل تھے۔ تو بہرحال یہ خصوصیات ہیں جو در حقیقت پیغمبر اسلام کی خدمت میں مولا کائنات نے بیان فرمائیں، اور پیغمبر نے وہاں اپنی مہر تائید ثبت فرمائی، اور اس سے یہ پتہ چلا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو ہیں ان کے فضائل بہت زیادہ ہے۔ لذا کسی نے خوب کہا کہ اہل البیت ادرا بما فی البیت، یہ سید الشہداء مولا امام حسین علیہ السلام ہے، اس گھر کا بچہ جو ہے وہ بھی فضائل بیان کر رہا ہے۔ در حقیقت سید الشہداء شاید یہ چاہتے تھے کہ اپنے بابا کے زبانی ان فضائل کو سنیں اور صحیح معنوں میں لوگوں کو پتہ چلے کہ مولا کے کیا فضائل ہیں۔ تو لذا میں آج بھی میرا وقت اسی میں ختم ہوا جا رہا ہے، اور آپ کی ولادت جو میں نے بیان کرنی تھی اور ولادت کے مسائل وہ انشاءاللہ پھر کل پہ چلے گئے ہیں۔ تو لذا انشاءاللہ کل میں پھر کوشش کروں گا کہ وہیں سے ہی آغاز کروں آپ کی ولادت سے۔ تو عرض کرنا یہ تھا، مقصد ان سب چیزوں کا یہ تھا کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے مولا کائنات کو جو فضائل عطا کیے ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ قابل شمارش اور قابل احصاء نہیں ہے، اور خود پیغمبر اسلام کے سامنے اب اس سے بڑھ کر اور سند کیا ہو سکتی ہے کہ وہ فضائل جو خود مولا نے اپنے بیان کیے ہیں اور پیغمبر اسلام کی خدمت میں اور آپ کے سامنے مولا نے یہ بیان کیے ہیں۔ تو لذا مولا کائنات کے فضائل وہ ہیں کہ جو قابل احصاء اور شمارش نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ نہج البلاغہ میں مولا کائنات کے خطبوں کو دیکھیں اور جو کچھ مولا نے، جیسے کل میں نے اپنے وعاظ خطباء علماء سے خواہش کی تھی کہ کوشش کریں کہ وہ فضائل اور وہ چیزیں جو قرآن و حدیث میں آئی ہیں ان کو بیان کیا جائے، تو میں مولا کا ایک مکتوب آپ کی خدمت میں صرف آپ کو تذکر دینے کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نہج البلاغہ میں 51 نمبر مکتوب میں فرماتے ہیں، ایک خط لکھتے ہیں حضرت، فرماتے ہیں کہ من عبداللہ علی امیر المؤمنین الی اصحاب الخراج۔ جب اتنی فضائل کے باوجود بھی مولا کائنات فرماتے ہیں کہ
اللہ کے بندے علی امیر المومنین کی طرف سے خط ہے اصحاب قرات کو. خود لکھ رہے ہیں من عبداللہ علی ہے، علی جو اللہ کا بندہ ہے. یہ نہج البلاغہ میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو مکتوب نمبر جہاں آپ کے خطوط ہیں 51 نمبر ہے. اسی طرح مکتوب نمبر 38 میں اہل مصر کے نام جب مالک اشتر کو حاکم بنا کر بھیجا تو اس خط میں بھی حضرت لکھتے ہیں من عبداللہ علی امیر المومنین الی القوم. اللہ کا بندہ علی امیر المومنین، اس کا خط جو ہے وہ مصر کے لوگوں کی طرف ہے. تو لذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ تمام مقررین، تمام ذاکرین، تمام واعظین، تمام خطباء کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ مولا کے یہ فضائل ہیں اور جن کا شمار انسان کے لیے مشکل ہے، جس پر پیغمبر اسلام جو خود بیان فرمائے ہیں اور پیغمبر اسلام نے وہاں تصدیق فرمائی ہے، آپ کی مہر ثبت ہوئی ہے تصدیق کی. وہ علی جو اتنی فضائل کا مالک ہے خود فرما رہا ہے من عبداللہ علی ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں. تو لذا خود وصیت بھی جب فرمائی ہے تو اپنی وصیت میں فرماتے ہیں اپنی موت سے پہلے وصیتی لکم اللہ تشرکوا باللہ شیئا. آپ اپنی اولاد کو وصیت کر رہے ہیں کہ میری وصیت یہ ہے کہ شرک بخدا لا تشرکوا باللہ شیئا، آپ شرک سے محفوظ رہیں. تو اپنے آپ کو بندہ کہنے والا علی اور مشرکین سے تبری حاصل کرنے والے امیر المومنین کی جب فضائل بیان کیے جائیں تو یقیناً اس چیز کو آپ مد نظر رکھیں کہ فضائل کی کمی نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ہم کوئی ایسے مطالب بیان کریں جس سے خدا نخواستہ مولا کی شان میں کوئی کمی واقع ہو. خدا نے وہ شان میرے مولا کو عطا کی ہے جو پوری کائنات میں پیغمبر کے بعد کسی کو حاصل نہیں ہے. تو انشاءاللہ کل پھر انشاءاللہ تیسرے درس میں مولا کی ولادت کے بارے میں کچھ مطالب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.